پھر اسی طرح والدین کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ. اگر آج وہ ہمیں کچھ نہیں دے پا رہے تو ساری زندگی تو ہمیں دیتے رہے نا. تو ان کے پچھلے احسانات کو یاد کر کے ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ. ناراض نہیں ہو ماں باپ سے، شکوے نہیں کریں. کیونکہ کچھ بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ کو کچھ نہ کچھ سناتے ہی رہتے ہیں. آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا، آپ یہ نہیں کرتے، لوگوں کے ماں باپ تو ایسا اور ایسا کرتے. نہیں، جو ان کے بس میں تھا انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ہمت سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا. اور اگر وہ اب نہیں کر سکتے تو اس پر ناراض نہ ہو. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت، رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو؟ سب چاہتے ہیں. اچھی سے اچھی جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ریز ملے گی، کب آگے بڑھیں گے، کب کاروبار فلرش کرے گا. تو اس کا راز کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی. اور خصوصاً اگر وہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں. پھر اسی طرح اگر والدین اللہ کے نافرمان بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ احسان کا حکم. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے پاس، ایک جھاڑی کے پاس. آپ اپنے گدھے پہ سوار تھے. جب آپ پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، چلے ان کو میں کچھ بتا دیتا ہوں. آپ وہاں پر رک گئے، آپ نے کچھ قرآن مجید ان کو سنایا، کچھ باتیں بتائیں. تو عبداللہ بن ابی نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور کہا کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ہمیں اذیت نہ دیا کرو ایسی باتیں کر کے. اور آپ کا گدھا جو تھا وہ گرد اڑا رہا تھا ہمارے لیے، یعنی بہت بدتمیزی کا سلوک کیا. اسی مجلس میں عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی تھا اور وہ سچا مسلمان تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں، سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ. سبحان اللہ. کس کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی. آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھے سلوک کا ہی حکم دے رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ ایسا اور ایسا کرتا ہے تو چھوڑو اس کو. نہیں، تو کہاں یہ کہ جن ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیے اور ہمیں دنیا کے ساتھ دین بھی سکھایا، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کون سی باتیں پسند نہیں، ان سے حد الوسع بچنے کی کوشش کریں. جب آپ کے تعلقات ماں باپ سے اچھے ہو جائیں گے نا تو باقی لوگوں سے خود ہی ہو جائیں گے. جو اپنے گھر میں اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا، اس کے باہر کے بھی اچھے تعلقات کا اعتبار نہیں. وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے، کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ سکتا ہے. جو اپنوں سے نبھانا نہیں جانتا وہ غیروں سے کیا نبھائے گا؟ ماں باپ کے بعد رشتے دار. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحم کے رشتے، خون کے رشتے جن کو کہتے ہیں، اور ایک سسرالی رشتے. اور اس میں رضاعت کے رشتے بھی آتے ہیں. رضاعت کے رشتے نہیں، اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو اس عورت کے جو بچے ہیں یا وہ عورت خود یا اس کا شوہر، ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اپنے رشتے داروں میں تو بہن بھائی وغیرہ ہے ہی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. لیکن سسرالی رشتوں میں سب سے پہلے تو شوہر بیوی آتے ہیں. ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ اس کا اثر بچوں کے اوپر بہت پڑتا ہے. ان کی تربیت میں خلل آتا ہے اگر ہسبینڈ وائف کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہ ہو. کہیں نہ کہیں سے ان کی زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ریلیشنز نبھانے آئیں، ان کو عملی مثال دیجئے، خود کر کے دکھائیے کہ اچھے تعلقات کیسے رکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ساس سسر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شوہر کے ساتھ کیا کرتے ہیں،
تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا رشتہ ہے. سکون، محبت، رحمت کا رشتہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں اچھا. اچھا اخلاق اس شخص کا ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. یعنی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اور اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا اخلاق گھر میں اچھا ہے. جس کا اخلاق گھر میں اچھا نہ ہو اس کے اخلاق کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. آپ نے ان کے ساتھ مل کر دوڑ لگائی. حضرت عائشہ آگے نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ایسے ہی موقع آیا، دوبارہ دوڑ لگی. اب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یعنی مذاق میں، یعنی آپ دل لگی کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو ہسبینڈ وائف میں آپس میں ایک فرینکنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا مذاق سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی ناراضگی بھی سمجھنی چاہیے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند سمجھنی چاہیے. بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے شوہر کو کیا ٹھیک نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، میں کیا کام کرتی ہوں تو اس کو پسند نہیں آتا، تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. کہاں جانا اس کو پسند نہیں، کس کا گھر میں آنا اس کو پسند نہیں، تو بیوی ان چیزوں کا خیال رکھے. اسی طرح شوہر کا کام ہے وہ بھی بیوی کا خیال رکھے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے. اونٹ ہانکنے والے اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہا تھا. ایک اونٹ ہانکنے والا تیز چلا رہا تھا، اس کا نام انجشا تھا. آپ نے فرمایا اے انجشا تیرے لیے خرابی ہو، اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے سوار ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی سواری جیسے جانور کی، اگر آپ کبھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں یا کبھی اونٹ پر بیٹھے ہوں تو اس کی اچھل کود سے سارا جسم آپ کا ہل جاتا ہے. گاڑی بھی اگر تیز چل رہی ہے تو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ اونٹ بھاگ رہا ہو تو انسان تو سیدھا اسٹریٹ بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر اس میں تو کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر لڑکے گا. تو آپ نے اس شخص کو منع کر دیا کہ دیکھو عورتیں بیٹھی ہیں، آہستہ سے چلاؤ، ان کا خیال رکھو. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ. یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ صرف اپنے کھانے کی فکر نہ کرے. جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ. یعنی اگر اپنے کپڑے خرید رہا ہے تو اس کے لیے بھی خریدے. اب یہ نہیں کہ خود اپنی پسند کے روز گاڑی بدلی ہوئی ہو، روز کپڑے بدلے ہوئے ہوں، اور بیوی کے لیے اس اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو، اسے کبھی بھی کچھ نہ لا کر دے، تو ایسے تو کبھی تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے. پھر اسی طرح محبت کا اظہار بھی کیا جائے. ریلیشن شپ بلڈنگ میں یہ بہت اہم پارٹ پلے کرتا ہے، خصوصاً ہسبینڈ وائف. دل میں تو سب کی محبت ہوتی ہی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کا اظہار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، انا کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر اس کو بتا دیا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے تو کیا ہوگا، پھر تو وہ میری محبت کو مس یوز کرے گا، اور تو وہ محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، حضرت عائشہ کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی، آپ برتن اسی جگہ منہ پر رکھ کر پانی پیتے جہاں میں نے پانی پیا ہوتا. میں ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دے دیتی، آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی. پھر اسی طرح صرف ایسی باتوں سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے کاموں میں مدد دینا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اسود ایک تابعی ہیں، وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ باہر تو ہم دیکھتے ہیں جو کچھ کرتے تھے، گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کا کام کاج، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. سبحان اللہ، ایک شخص جو دنیا بھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ گھر آ کر گھر والوں کی خدمت میں لگے. اور آپ کی ایک نہیں کئی ازواج تھی، آپ ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں.
اور کہتی ہے کہ جب وہ نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر چلے جاتے. ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے تھے, اپنے کپڑوں کو خود پیمند لگا لیتے تھے, یعنی کہیں سے پھٹ گیا سی لیتے تھے. یعنی کہ بٹن ٹوٹ گیا تو بیوی کو بلایا جائے اور اسے کہتے کچن میں جو کام کری چھوڑ دو اور ادھر آؤ اور میرا بٹن ٹانکو. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بعض اوقات ہسبینڈ بلاتے رہتے ہیں اور کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اریٹیشن پیدا ہوتی ہے جب ہم دوسرے کی تکلیف کو نہیں سمجھتے. خود بیٹھے اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں اور بیوی کام کر رہی ہے, اسے کہیں کہ اچھا جاؤ مجھے پانی لا کر. یعنی انسان پانی تو خود بھی اٹھ کر پی سکتا ہے. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے اپنی بیوی کو پانی پلانا. تو ایک صحابی نے یہ بات سنی, اٹھے اور جا کر انہوں نے پانی پلایا. اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے, اس کا ثواب لکھا جاتا ہے, اس پر اجر لکھا جاتا ہے. تو جو مرد اس کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھے وہاں پر خوشیاں کیسے ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. آپ نے فرمایا آدمی اپنی ذات پر, اپنی بیوی بچوں پر, اپنے خادموں پر جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, یعنی اس کا اجر اس کو ملتا ہے. حضرت عائشہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی فرمائش کرتی ہیں آپ اس کو پورا کر دیتے, آپ کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا, پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سی لڑائی جھگڑے گھروں میں کس بنا پہ ہوتے ہیں, آج کھانا ٹھیک نہیں پڑا, کھانا ٹھیک نہیں پکا جس کی وجہ سے موڈ آف ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ موڈ آف کرتے تھے, نہ اس میں سے نقص نکالتے اور نہ ڈسکریج کرتے, بس کھاتے نہیں تھے اس کو. پھر اسی طرح ہسبینڈ وائف میں ناراضگی بھی ہو جاتی, اور ایسا ہونا بہت ہے, یعنی ایک ہیومن ہونے کی نشانی. انسانوں کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی, بعض اوقات کوئی بات اچھی نہیں لگ جاتی تو اس ناراضگی کا تھوڑا بہت اظہار کر دینا اس میں کوئی برائی نہیں, لیکن پھر وہی بات اعتدال, حد سے نہ بڑھے انسان. کہ چھوٹی بات پہ غصہ آیا اور وہ انسان اپنا سر دیوار میں دے مارے یا دوسرے کا دے مارے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ حد سے بڑے ہوئے رویے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. کہتی ہے میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو یوں بات کرتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول واللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, یعنی صرف نام نہیں لیتی, باقی دل سے تو محبت ہوتی ہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ دوسرا شخص بھی کس طرح مزاج سمجھتا ہے کہ بس ادا سے ہی پتہ چل جائے کہ ابھی کوئی ناراضگی کی بات ہے تو منا لیا جائے. پھر اسی طرح بیوی کے والدین کو شکایت نہیں لگانی چاہیے, یعنی بیوی کے اندر کوئی کبھی کمزوری ہو, کیونکہ وہ والدین کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی کہ انسان جا کے کہے تمہاری بچی یوں بھی کرتی ہے, یوں کرتی ہے, یوں کرتی ہے. کبھی آپ میں سے کوئی اس تجربے سے گزرا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ جب سسرال والے آ کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کے بچے کو برا بھلا کہتے ہیں اور حد سے بڑے ہوئے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں, سب غلطیاں کرتے ہیں. جب ایک بچی دوسرے گھر میں جاتی ہے نا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ سے پودا اکھاڑ کے نئی جگہ لگایا جا رہا ہو. اس کو جڑ پکڑنے میں وقت چاہیے, اس کو پھولنے پھلنے میں, پھل لانے میں ایک وقت چاہیے. انتظار کریں, صبر کریں, دل چھوٹا نہ کریں, درگزر کریں, معاف کرتے چلے جائیں. پھر اسی طرح شوہر کا حق خوشی سے ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اور خصوصاً خاص حق جو ہے شوہر کا, یعنی جسمانی تعلق جو ہے, شوہر جب اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو سمجھے اور بلا وجہ عذر بہانے نہ کرے, کیونکہ اس سے بعض اوقات تعلقات کی خرابی شروع ہوتی. کیونکہ جب بیوی ہر موقع پر شوہر کو اوائڈ ہی کرتی چلی جا رہی, اوائڈ ہی کرتی چلی جا رہی, تو آپ خود سوچے کہ پھر اسے شادی کس لیے کی تھی.
کہ اس کے اندر بھی تو اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جو ایک فطری ضرورت ہے. جیسے لوگوں کو کھانے کی بھوک لگتی، اس چیز کی بھی بھوک ہوتی. اور جب عورت اس چیز کو سمجھتی نہیں، شوہر کے مزاج کو نہیں سمجھتی، اس کے اشارے کو نہیں سمجھتی، اس کی طلب کو نہیں سمجھتی، تو پھر تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، جتنے چاہے روزے رکھ لیں، جتنی چاہے تلاوت کر لیں، آپ کا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا اگر آپ کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں، آپ اس کو اس کا خاص حق نہیں دے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کو ایمان کا لطف ہی نہیں آ سکتا جب تک وہ یہ تعلق اپنا صحیح نہیں کرتی. پھر اسی طرح شوہر کی اطاعت. اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت اور رسپیکٹ اور شوہر کی بات ماننا کس قدر ضروری. پھر اسی طرح شکر گزار رہنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھینک یو کہنا، اس سے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ، تھینکس، کوئی بھی اچھے الفاظ جس سے پتہ چلے کہ آپ گریٹفل ہیں. ہم کہتے ہیں تو ہمارا حق ہے، ان کا فرض ہے، وہ کما کر لائے، وہ ہمیں دے. کوئی چھوٹی سی چیز بھی شوہر دے اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کریں. اس سے دلوں کی میل دور ہوتی، دل جڑتے، محبتیں بڑھتی، ایک دوسرے کی قدردانی بڑھتی. اور خاص طور پر جس چیز سے بچنا چاہیے وہ بد زبانی، تابڑ توڑ جواب نہیں دیتے جانا چاہیے. ہاں ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ شوہر زیادتی پر اور وہ ضرورت سے زائد آپ کو ڈانٹ رہا ہے، لیکن اس موقع پر آپ کا بولنا اس کو اور زیادہ بھڑکائے گا. وہ جلتی میں تیل ڈالنے والی بات ہے. آگ جل رہی ہے نا اور اس پر آپ پانی بھی ڈال دیں، تیل تو کیا پانی بھی ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر جیسے اللہ نہ کرے کہ کہیں کوئی آگ لگ گئی ہے کچھ، تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ڈالو، یا مٹی ڈالو یا کچھ کسی چیز سے کور کر دو اس کو پانی نہیں ڈالو. تو پانی ڈال سے وہ اور زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی. تو اگر آپس میں گڑبڑ ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی، آگ لگ گئی ہے دونوں کو، تو ایسے میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اور بڑھ کے کہ معاملہ حد سے زیادہ نہ آگے چلا جائے. زبانی ابیوز جو ہے وہ مار پٹائی کی نوبت تک نہ پہنچ جائے. خاموشی، درگزر، صبر، اور پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آرام سے سمجھانا، پھر دوسرے کو اپنی کیفیت بتانا کہ آپ جب مجھے ڈانٹتے ہیں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، آپ جب مجھ سے ناراض ہوتے تو مجھے یوں ایسا اور ایسا لگتا ہے. کمیونیکیٹ کریں. جب ہم ایکسپریس نہیں کرتے نا تو دوسرے کو بھی سمجھ نہیں آتی. اور بعض اوقات عورتیں جو ہوتی ہیں نا ایک وقت میں کئی باتیں سوچ لیتی ہیں، مرد جو ہوتے ہیں نا وہ سنگل ٹریک پہ چلتے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ فوکس ہوتا ہے ان کا. تو اس وجہ سے مزاجوں کے فرق کی وجہ سے جو مرد اور عورت کے اندر فرق ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سنائی دے رہا، بچہ رو رہا، آپ کو کیوں نہیں سنائی دے رہا؟ نہیں، ان کو نہیں سنائی دے رہا، وہ صرف ان کو اپنا پڑھنا یا کوئی ایک چیز جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ صرف وہ سن رہے ہیں. لیکن عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صلاحیت دی کہ ایک وقت میں وہ بچے کا رونا بھی سن رہی ہے، وہ دروازے کی بیل بھی سن رہی ہے، وہ ایک تیسرے بچے کا کچھ اور بھی سن رہی ہے، وہ چاروں طرف اس کا دھیان ہے. آدمی لوگ ایسا نہیں سوچتے، ہم اپنے پہ رکھ کے ان کو پرکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کیئر کرتے، پھر ان کے مزاج میں ہی نہیں. ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. کچھ ایسی چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہر ایک کا الگ رول رکھا ہے، الگ الگ کام دیا اس کو. پھر شوہر بیوی کے تعلقات اگر اچھے ہوں گے تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی. دوسرے نمبر پر ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ اچھے سلوک کی فکر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور اس اچھے سلوک میں کیا آتا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت، محبت، نرمی کا معاملہ. کیونکہ آپ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، شادی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کو بچہ سمجھ کر ہی ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے معاملہ کریں. بیٹی ہو، بہو ہو، بڑا جوان بیٹا ہو، داماد ہو، سب کے ساتھ شفقت، ہمدردی اور محبت کا سلوک. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے
کہ جب ہم بات بات پہ بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. ماں باپ کتنے بھی بڑے ہوتے ہم ان کے سامنے بچے ہی ہوتے ہیں. بچپن سے ہم نے پیار لیا ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم نہ ہو, وہ کم نہ ہو, کیونکہ یہ محبت انسان کی ضرورت ہے, یہ شفقت ضرورت ہے انسان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ شادی کے بعد جب وہ آپ کے گھر آتی تھی کیا کرتے تھے؟ آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے, حضرت فاطمہ کا, ان کی پیشانی پہ چومتے تھے, ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ سنت ہمیں کیا سکھاتی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی آئے, بہو آئے, کیسے ویلکم کرنا چاہیے؟ جی جی الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جواباً آپ کو بھی کیسی رسپیکٹ ملتی ہو, وہ بھی آپ پہ جان نچھاور کرتے ہیں. پھر دیکھیے ہمارے دین کے سکھائے ہوئے ادب آداب ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے. اور اگر بچے بہت چھوٹے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بھی ہوتے تھے, لوگوں کے سامنے بھی ہوتے تھے, مسجد میں بیٹھے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی بچہ آ جاتا, حضرت حسن حسین میں سے آ جاتا, آپ گود میں بٹھاتے, ساتھ لپٹاتے, کس کرتے. ایک دفعہ ایک شخص نے کہا میرے 10 بچے, میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. نماز میں سجدے میں آ جاتے تو اب سر نہیں اٹھاتے تھے. آپ کی نواسی تھی امامہ, ان کو آپ اٹھا کے نماز پڑھنے, جماعت کروا رہے ہیں, بچی ہے اٹھائے ہوئے, رکوع سجدے میں ساتھ کھڑا کر لیتے, پھر کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے, کندھوں پہ بٹھا لیتے, گردن پہ بٹھا لیتے, جیسے ہوتا ہے نا یہاں گردن پہ بٹھا کے دونوں پاؤں آگے کی طرف لٹکا لیے. یہ اللہ کے رسول ہے جن کی عزت اور جن کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے, ان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ پھر بچوں کو شفقت اور محبت کے ساتھ عزت بھی دیں, ان کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ جب ہم رسپیکٹ نہیں دیتے ان کو تو پھر ان سے رسپیکٹ کی توقع نہ رکھیں. پھر اسی طرح اگر بچے آپس میں جھگڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی گھر میں نہیں تھے. آپ نے پوچھا وہ تمہارے چچا کا بیٹا کہاں؟ وہ بتانے لگی کہ وہ میرے اور ان کے بیچ میں کوئی ناراضگی ہو گئی تھی تو وہ خفا ہو کے باہر چلے گئے ہیں, گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو کہاں ہے. وہ واپس آیا اور کہا کہ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خود چلے گئے مسجد میں. دیکھا تو چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دھول جھاڑنے لگے اور فرما رہے تھے اٹھو اے ابو تراب, اے مٹی والے نہیں تم. ابو تراب کا مطلب ہے جس کو مٹی لگ گئی. ابو تراب اٹھو, ابو تراب اٹھو. حضرت علی کو یہ لقب اتنا محبوب تھا کہ اپنے ہر نام سے زیادہ پیارا تھا. اب آپ دیکھیے حضرت فاطمہ نے بہت لمبی چوڑی شکایتیں نہیں کی اور آپ نے بھی نہیں سنی, اور آپ نے بیٹی کو انکریج بھی نہیں کیا کہ اچھا تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی اور میں ابھی خبر لیتا ہوں. نہیں, کچھ نہیں. آپ آ کے داماد کو پیار کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ داماد کو پیار کریں گے, اس کا حوصلہ بڑھے گا, اس کا غم دور ہوگا, تو وہ اچھا سلوک پھر کس کے ساتھ پلٹ کے کرے گا؟ آپ ہی کی بیٹی کے ساتھ کرے گا. تو بیٹی کی عزت اور قدر بڑھانے کے لیے داماد کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بیٹے کی عزت قدر بڑھانے کے لیے بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جو خوشیاں دیتے ہیں ان کو خوشیاں ملتی ہیں, اور جو طنز کے تیر چلاتے ہیں پھر وہ تیر واپس اپنے ہی طرف لوٹ کے آتے ہیں. پھر اسی طرح بچوں کو کبھی بد دعا نہ دے. بعض ماں باپ بڑی جلدی دل تنگ کر جاتے ہیں, ان کی غلطیوں پر ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے ہیں. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد خادموں کے ساتھ اچھے سلوک, مددگاروں کے ساتھ ان سے درگزر کرنا, ان کی ضروریات پوری کرنا, ان کے کاموں میں عیب نہ نکالنا, کوئی کام لیٹ ہو جائے تو اس پر ملامت نہ کرنا, بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرنا, ڈانٹنا ہو تو پیار سے ڈانٹنا, بلا وجہ غصہ نہیں کرنا. پھر عام رشتے دار جو ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز رشتوں کی پہچان. خاص طور پر یہاں رہتے ہوئے بیک ہوم بچوں کو نہیں پتا ہوتا خالہ, چچی, پھپھی, ماسی کون ہے کون نہیں. اور ان کے بچے, آپ کے بچوں کو بعض اوقات آپ کے قریبی رشتے داروں کے نام بھی نہیں آتے ہوتے. تو میک شور فیملی ٹری مل کے بنائیے ان کے ساتھ,
ان کو بتائیے کون سی خالہ کس ملک میں رہتی ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ماموں کہاں رہتے ہیں، ان کے بچے کتنے، ان کے نام کیا ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے نام بھی نہیں آتے، کیونکہ آپ تو چلے آئے 10 سال پہلے، 10 سال میں جو بچے پیدا ہوئے، اب کون کس کا کیا نام ہے، کیا عمر ہے، کچھ خبر نہیں. تو اس سے تعلقات کیسے بنیں گے؟ کبھی زندگی میں ملے تو آپ کیا پہچانیں گے ان کو؟ جب نام ہی نہیں پتا، شکل ہی نہیں پتا، کیا پہچانیں گے؟ تو اپنا ایک اسکیجول بنائیے، ہفتے میں ایک دن کس کو فون کرنا ہے، کس کس کو کہاں پوچھنا ہے، بہن بھائیوں میں سے کون کون دور ہے، سسرال میں سے کون کون کہاں ہے، میسج کیجئے ان کو. اب تو واٹس ایپ کے ذریعے آرام سے فیملی گروپ بن سکتا ہے، اور کچھ نہیں، اسی میں سلام بھیجتے رہیے، حال چال پوچھتے رہیے، اپنا بتاتے رہیے. اس سے تعلق داری بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، چاہے سلام کے ساتھ ہی، سلام ہی کرتے رہو، اس سے بھی رشتہ جڑ جائے گا. یہ جو صلہ رحمی کا مطلب تھا رشتہ جوڑنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ساتھ جڑ کے بیٹھنا، یہ نہیں ہے. ظاہر آپ اپنے کام میں، وہ اپنے کام میں، آپ کہیں رہتے ہیں وہ کہیں رہتے ہیں، میل ملاقات ہر وقت ممکن نہیں. آپ نے طریقہ بتا دیا، رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خاص سلام کے ساتھ، ہیلو ہائی کر لے، بس فون کر کے، میسج بھیج کے. اور اگر آپ کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہوگی نا، تو آپ خود بھی اپنے آپ کو چیک کریں گے، اچھا کتنے دن ہو گئے کس سے کوئی بات نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد تحفے تحائف دینا، صرف اس وقت نہیں جب وہ دیں، آپ دیتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے یقینی طور پر عدل و انصاف کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا. دو، ان کو دیتے رہو، دیتے چلے جاؤ. اور اس میں اپنے میکے کے بھی اور سسرال دونوں کی طرف کے لوگ آتے ہیں، بہن بھائی بھی آتے ہیں، بچے اور ان کے سسرال بھی آتے ہیں. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو. یہ اس لیے نہیں کہ جب وہ فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو تو اس وقت دو، نہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہو، کیونکہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی. تحفہ صدقہ تو نہیں ہوتا نا کہ جب آپ کسی مسکین فقیر کو دے رہے ہیں. تحفہ تو محبت کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے، چاہے چھوٹی سی کوئی چیز کیوں نہ ہو. اس سے تعلقات اچھے رہیں گے. پھر اسی طرح جو کٹے ان سے جڑے. بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں نا، آپ ہمیشہ ملنے جاتے ہیں، آپ ہی سلام بھیجتے ہیں، آپ ہی تحفہ بھیجتے ہیں، آپ ہی کارڈ بھیجتے ہیں، آپ ہی ان کی عیادت کرتے ہیں، سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے ساتھ. تو بھی آپ کرتے رہیں، کیونکہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب بھی وہ رشتہ جوڑے، یعنی جو اس کو کوئی نہ پوچھے وہ خود ہی جا کے جڑتا رہے، خود کرتا رہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے. جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا. پھر آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کو دیا جائے جو آپ سے چھپی دشمنی رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ سے جیلس ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی جڑیں کاٹتا رہتا ہے، اس کو دیتے رہو، شاید کسی وقت اپنی اس برائی سے بازی آ جائے. پھر عام ایمان والوں کے ساتھ تعلقات، دین والوں سے، مسجد میں آپ کٹھے ہوتے ہیں، کسی اور جگہ کٹھے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال کس سے دی؟ آپس کی محبت اور رحمت اور شفقت کی. جیسے کوئی ایک جسم ہو، ایک حصے کو تکلیف ہے تو باقی سب بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے
اور اس سے محبت کی جاتی. اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا نہ اس سے کوئی محبت کرتا. اس میں کوئی خیر نہیں جس سے کوئی محبت نہیں کرتا. خطرے کی بات ہے. ہم بیٹھ کے روتے ہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں کرتا؟ آپ کرتے ہیں کسی سے؟ آپ تو شروع کریں. آپ دینا شروع کریں گے لوگ آپ کو بھی محبت دیں گے. پھر اسی طرح ایک دوسرے کا احترام، رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے تعلقات اچھے رہتے ہیں اور اس سے برکتیں ہوتی ہیں. خاندانوں میں بھی، اداروں میں بھی، ورک پلیس، ہر جگہ ہر ایک کی رسپیکٹ، بڑے کی، چھوٹے کی، برابر والے کی. کس نے ہمیں حق دیا کہ ہم دوسروں کو ذلیل کریں، ہم ان کی بے عزتی کریں؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ مجھے حق ہے میں جس کے ساتھ جو چاہوں کروں. نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے. یہ ہم نے خود ہی کہیں سے حق بنا لیا اپنا. میں ماں ہوں نا، میں جو چاہوں کروں. نہیں، ماں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ذلیل کرے بلا وجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے. تو اختتام پر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے چند ایک ٹپس آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر کچھ چیزیں آ جائیں تو آپ کے تعلقات ہر ایک سے اچھے ہوں گے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی. نمبر 1، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر. جب اللہ کا تقوی آتا ہے اور اللہ کی خاطر انسان کام کرتا ہے تو بے لوث ہو کے کرتا ہے. نمبر 2، ہر ایک سے ہر جگہ اچھا اخلاق. ہر ایک سے ہر جگہ اچھا اخلاق. یہ نہیں کہ آپ مسجد میں تو اچھے ہوں، بازار میں اچھے نہ ہوں، بازار میں اچھے ہوں تو گھر میں اچھے نہ ہوں. ہر جگہ ہر ایک سے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، نان مسلم، ہر ایک سے اچھا اخلاق. دین اخلاق سے پھیلا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں سے ہی اچھا اخلاق اختیار کریں، دوسروں سے نہیں. اور پھر نرمی، احسان. جتنا کسی نے آپ سے اچھا کیا نا اس سے بڑھ کر اچھا کرنے کی کوشش کریں. درگزر، معاف کر دینا. خوشی کا راز معاف کرنے میں، دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کر دینا. مل جل کے رہنا، صبر کرنا. جو بھی ملے کسی کی طرف سے اس سے شکر کے جذبات اپنے اندر رکھنا. شکووں سے پرہیز. کمپلینٹس نہ کریں، یہ تعلقات کے لیے زہر قاتل ہو. تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم ایسا نہیں کرتے، تم ویسا نہیں کرتے. شکوے شکوے شکوے. اور مثلاً کوئی بیچارہ کئی دن کے بعد آپ کو ملنے آتا ہے، آپ اس سے پوچھے بغیر دیکھتے کہتے آ گئی ہماری یاد. آپ کو کیا پتا کہ وہ کس بیماری سے گزرا ہے، کس مصروفیت سے گزرا ہے، کس مشکل سے گزرا ہے، اور کتنی مشقت کر کے یہاں پہنچا، اپنا پیٹرول خرچ کر کے، اپنا وقت نکال کے، اور آپ اس کو تانا دینا شروع، ابتدا میں ہی شروع ہو گئے. اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے حاصل کچھ نہیں. پھر اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت راز ہے اچھے تعلقات کا کہ دوسروں کی چیزوں سے بے نیازی، دوسروں کے مال سے اس میں لالچ نہ ہو. دوسروں سے ہتھیانے کی، لینے کی تمنا نہ رکھے. جو بندوں کے ہاتھ میں اس سے بے نیاز ہو رہے، جو اللہ کے ہاتھ میں اس سے امید رکھے، اس سے مانگے. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی کریں. فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. اور پھر بد زبانی اور بد اخلاقی سے پرہیز، حسد، بغض اور کینے سے پرہیز. اب دیکھیے بعض اوقات ہم دوسروں کے منہ پہ کہہ رہے تھے میں تم سے جیلس ہوں، چاہے مذاق میں ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو تو لگ گئی بات، کیونکہ لفظ جیلس کو اچھا لفظ نہیں. ایسے الفاظ سے پرہیز کرے کہ جو دوسروں کو پتھر کی طرح جا کے لگتے ہیں، دوسروں کے دل میں دکھ پیدا کرتے ہیں. اور آخر میں یہ کہ دعائیں کریں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہے،
ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کدورت نہ رہے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ تو نے میری صورت بھی اچھی بنائی، تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا. اچھا اخلاق مانگیے اور برے اخلاق سے مجھے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھے برے اخلاق سے دور کرنے والا نہیں. اللہ میری ساری بد اخلاقیاں، گندگیاں، میل مجھ سے ہٹا دے. پھر آپس میں محبت پیدا کرنے کی دعا کریں، گھروں میں، خاندانوں میں، ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، شوہر بیوی، اولاد، تعلق دار، سب کے درمیان، کیونکہ محبتوں سے زندگی خوبصورت بن جاتی اور نفرت زندگی کے سفر کو بہت بوجھل اور مشکل کر دیتے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، اپنے اندر نیت کر لیں جو جو آپ کے تعلق رشتے والے ہیں، اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے. ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں اندھیروں سے نجات عطا فرما، ہمیں روشنی عطا کر، ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ. ہمارے کانوں، آنکھوں اور دلوں اور ہمارے گھر والوں اور بچوں میں برکتیں عطا فرما. ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے. کچھ اور دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے. یا اللہ تو ہماری زندگی، اس کو بھی اور اگلی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے. اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہمارے مال میں برکت پیدا کر، ہمارے گھروں میں رحمت بھیج. یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ اس مسجد پر بھی بے شمار برکتیں، رحمتیں نازل فرما. جو کلاسز ہو رہی ہیں یا اللہ ان کے کرنے والوں، پڑھنے پڑھانے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. جو آنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما. اللہ جو بھی نیکی کے کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق دے. ہمیں صحت اور زندگی عطا فرما تاکہ ہم بھاگ بھاگ کر تیری عبادت کر سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکر الحمدللہ ہم سب آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ سب کے تعاون سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ الہدیٰ ایلیمنٹری اسکول مسیساگا میں کھل گیا ہے. جونیئر کنڈرگارٹن سے گریڈ 7 تک کے بچوں کا داخلہ شروع ہے. انشاءاللہ سب بچوں کو ایڈمیشن لے رہے ہیں. تو یہ پہلا اسکول ہے کینیڈا میں جس میں حفظ اور ایکڈیمک پروگرام سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں. بچوں کو علیحدہ حفظ کے لیے اسکول سے نکلنا نہیں پڑتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سب ملنے والوں کو بتائیے اسکول کا. اور انشاءاللہ دوسرا استاذہ منگل بدھ اور جمعرات کو صحیح بخاری کی کلاس لیتی ہیں. صبح 9:15 بجے کلاس شروع ہوتی ہے. پہلے تجوید ہے, اس کے بعد استاذہ صحیح بخاری لیتی ہیں اور یہ 11:15 تک کلاس ہوتی ہے. میں نے یہ اٹس اے چانس آف اے لائف ٹائم when we have the opportunity to learn from the scholar, to learn from our teacher. آپ سب جو آ سکتے ہیں وہ تو ضرور آئیے, جو نہیں آ سکتے وہ آن لائن سنیں. اور یہ کلاسز فری ہے, ایوری بڈی کین جوائن, اٹس این اوپن ہاؤس. تو جب اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے مہربان ہے کہ ہمیں موقع دیا, ہمیں استاد دیا, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو پلیز بہنوں ضرور آئیے. دوسری بات, اگر 3 دن نہیں آ سکتے, جتنے دن بھی آ سکتے ہیں, فقہ القلوب کی کلاس ہے اور وہ جمعے کو ہے 10 سے 11 بجے تک, اور یہ دلوں کو صاف کرنے کی کلاس ہے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. تو آپ سب کے لیے ہم مسیساگا سے کارڈز لے کے آئے ہیں, بکس لے کے آئے ہیں. تو پلیز, کیونکہ آپ سب وہاں نہیں آ سکتے, ہم لے کے آئے ہیں. تو پیچھے لڑکیاں ہیں, تو پلیز آپ اپنے لیے خود بھی لیجئے, تحفہ دینے کے لیے بھی لیجئے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے. اور لاسٹ میں مجھے یہ اناؤنس کرنا تھا کہ پلیز, کیونکہ ہم لوگ اسکول بنایا ہے تو اس میں کچن کی بھی ضرورت ہے, باقی بھی ضرورت ہے, اس پروگرام کے بچوں کو بھی اسپانسرشپ کی ضرورت ہے. تو ہم ڈونیشن باکس بھی لائے ہیں, جو بھی سرکار لینا چاہے اللہ تعالیٰ قبول کرے. جزاک اللہ خیر. کتابیں جی, کتابیں بھی ہیں اور کارڈز بھی ہیں پیچھے. آپ پلیز لے کے جائیے, کم از کم ایک کارڈ اپنے لے کے جانا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.